ویسے تو معراج شریف کا پورا واقعہ نہایت طویل اور ڈیٹیل ہے، کیونکہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے کا سفر فرمایا۔ اس واقعے کو ڈیٹیل میں بیان کرنے کے لیے بہت سا وقت چاہیے ہوگا۔ چلیں میں آپ کو شارٹ ٹائم میں اس رات کی اسٹوری بتاتا ہوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ اس رات حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی اور آپ کا مقدس سینہ کھول کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق پیش کیا اور انتہائی اکرام و احترام کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کا رخ فرمایا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور انور کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارک بادیں دی، حتیٰ کہ نبی اکرم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے ساتھ جانے سے معذرت کر کے وہیں رہ گئے۔ پھر قرب خاص میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جہاں کا تصور بھی مخلوق نہیں کر سکتی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمت و کرم ہوا اور آپ اللہ کی طرف سے انعامات و مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و اعلیٰ علوم پائے۔ امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہوئیں، جنت و دوزخ کی سیر کی اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو کفار نے اس پر بہت شور مچایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے ہوئے بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کنڈیشن پوچھنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور قافلوں کے جو احوال پیارے نبی نے بتائے تھے، قافلوں کے آنے پر وہ سب باتیں سچ ثابت ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ یونیک واقعہ ہے جسے عقل سے نہیں، ایمان و عشق کی طاقت سے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عقل ہمیشہ سے ہی اس معاملے میں لمیٹڈ رہی ہے۔ انسان نے جب بھی معجزات کو صرف عقل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اٹ ہیز آلویز فالٹڈ۔ عقل اسراء و معراج کے پورے واقعے پر آج تک ایسٹونشڈ ہے، لیکن ایمان و عشق اسے ہمیشہ سے سچ ہی سمجھتے آئے ہیں اور تا قیامت اس کی صداقت میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا۔ اللہ پاک نے اس رات اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے نوازا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ ہمیں بھی سرکار صلی اللہ